بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک بھائی کا بہت ہی عجیب و غریب سوال آیا ہے، اس لیے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا جائے تاکہ سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ خیر، اس بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت، سوال کچھ زیادہ ہی غیر مناسب ہے، اس لیے غیر مناسب سوال کرنے پر آپ سے معذرت چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ بیوی جب حالت حیض میں ہو تو ان کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنے کا کیا حکم ہے؟ کہ کیا حالت حیض میں بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، سب سے پہلے میں تو بتا دوں کہ بھائی، اس میں نہ تو شرمانے کی بات ہے اور نہ ہی معذرت کرنے کی۔ جو بھی مسئلہ معلوم نہ ہو اس کو پوچھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ ضرور ضرور معتبر علماء کرام سے پوچھ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس قسم کے معاملات میں شرعی حکم جاننے کے لیے کوشش کرنا نہ تو حرام ہے اور نہ ہی کوئی عیب کی بات ہے، بلکہ یہ آپ کا حق ہے۔ اور رہا آپ کا سوال کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنے کا کیا حکم ہے، تو ناظرین، قبل اس کے کہ میں آپ کو قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں جواب دوں، آپ سے ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل حیات مومن پر پہلی دفعہ تشریف لا رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر کے رکھیں، تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے اور آپ ہمیشہ شرعی مسئلہ مسائل سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات تو یہ ذہن نشی کر لیں کہ دبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنا سراسر حرام ہے، چاہے میاں بیوی دونوں یہ کام کرنے پر راضی بھی ہو جائیں، اس لیے کہ ان دونوں کی رضامندی حرام کو حلال نہیں بنا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ۔ ناظرین، بعض لوگ تو اس آیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے کہ بیوی کے ساتھ جس طرح سے چاہے ہم بستری کریں، چاہے آگے کے راستے سے ہم بستری کریں یا پیچھے کے راستے سے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے اس آیت کا مطلب، بلکہ اس کا آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے اگلی شرمگاہ سے جس طرح سے چاہیں آپ ان سے ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا یہ نہایت ہی ملعون عمل ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2162 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ملعون من اتی امرأتہ فی دبورها، جو اپنی بیوی کی دبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ اور اسی مسئلہ سے متعلق دوسری حدیث بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول او اتی امرأتہ حائضا او اتی امرأتہ فی دبورها فقد برئ مما انزل علی محمد۔ جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، یا حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کیا یا اس کی دبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں جماع کیا، تو ایسا شخص اس شریعت سے انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ اللہم احفظنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس شریعت اسلامیہ کی حرام کردہ اشیاء کی حدود پر رک جانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیوز پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔